میں کچھ دن پہلے ایک جگہ پر موجود تھا اور جس جگہ پر موجود تھا میرے سامنے ایک شخص موجود تھا اور وہ وقت نزاع پر تھا. وقت نزاع وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ یقین کریں کہ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو وہ شخص بالکل اس پوائنٹ کے اوپر تھا جہاں پر اس کی سانس بہت مشکل سے آ رہی تھی. اس کو سانس اٹک رہا تھا. اس کے ساتھ اس کا ایک بھائی تھا جو بہت ہی گریہ کر رہا تھا, پریشان ہو رہا تھا اور وہاں موجود ہر شخص سے دعا کی اپیل کر رہا تھا یا یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے کسی طور کچھ کریں کہ میرا بھائی بچ جائے. ایک بزرگ تھے, غالباً شاید اس کے ماموں تھے اس بچے کے. ان بزرگ نے اپنے موبائل فون سے کال ملائی اور فون کو اسپیکر پہ کر کے بالکل اس شخص کے کان کے ساتھ لا کر رکھ دیا جو کہ وقت نزاع پر تھا. بہت مشکل سے سانس لے رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ اب سانس اگر اندر لے کے جائے گا تو شاید باہر نہ لا سکے, اور باہر سانس لے کر آیا تو شاید اب دوبارہ سانس اندر نہ لے جا سکے. بہت ہی تکلیف دہ لمحہ تھا, بہت ہی تکلیف دہ منظر تھا. اور میں ایک عجب سی وحشت کے ساتھ یا ایک عجب سی بے بسی کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا. خیر, ان بزرگ نے فون پر اسپیکر آن کیا اور دوسری جانب ایک خاتون تھیں اور ان خاتون نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور اس بزرگ نے وہ جو فون ہے وہ بالکل اس کے کان کے ساتھ لگا دیا. 5 منٹ کا وقت گزرا ہوگا کہ اچانک باقاعدہ طور پر میری آنکھوں کے سامنے بالکل اتنا فاصلہ تھا جتنا ایک آدمی بیٹھا ہو اور میکسیمم 3 فٹ کا فاصلہ. اچانک ایک ہچکی آئی ان کو اور ان کا سانس بند ہو گیا. جو سانس کا تسلسل ہے وہ بند ہو گیا. وہ جو بچہ اس کے ساتھ موجود تھا اس نے آہو بکاں کرنی شروع کر دی, چیخو پکار کرنا شروع کر دیا. ماحول بہت ہی افسردہ ہو گیا, بہت ہی وحشت ناک ہو گیا, قیامت خیز ہو گیا. وہ بچہ کبھی ایک دیوار کے ساتھ جا کر اپنا سر مارتا, کبھی دوسری دیوار کے ساتھ جا کے اپنا سر مارتا. خیر, جب تھوڑا سا جسم کا معائنہ کیا گیا تو اپنے تئیں جو ایک آخری کوشش کی جا سکتی ہے وہ کی, لیکن جو سانس ہے وہ جسم سے نکل چکا تھا. جو روح ہے وہ جسم کے پنجرے سے آزاد ہو چکی تھی. سو جو آخری مراحل ہوتے ہیں وہ شروع ہوئے. میں نے اچانک ایک آدمی کی بات سنی جو کہ میرے کانوں سے ٹکرائی, اور آپ یقین کریں کہ میں 5 سے 10 منٹ, حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں, من و ان یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں, 5 سے 10 منٹ میں اس بات کی کڑواہٹ سے نہیں نکل سکا. اس وجہ سے نہیں کہ بات کتنی کڑوی ہے یا جس کا پیارا چلا گیا اگر وہ سن لے تو وہ کتنا تکلیف محسوس کرے گا, یہ تو ایک الگ کڑواہٹ ہے. لیکن کڑواہٹ اس وجہ سے کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ چونکہ تم نے دیکھی نہیں تو تم اس کو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کیسے جج کر رہے ہو. وہ جملہ یہ تھا کہ بڑی تکلیف دہ موت آئی ہے, ایک لمحہ بھی نہیں مل سکا کہ 2 گھونٹ پانی پی لیتا, بہت تکلیف دہ موت آئی ہے. آپ یقین کریں کہ یہ جملہ سننا تھا, کوئی شخص وہاں پر موجود تھا, اور یہ جملہ سننا تھا کہ بڑی ہی ضبط کے ساتھ میں نے وہاں پر وہ جو 5, 10, 15, 20 منٹ ہیں پھر گزارے وہاں پر اس شخص کو دیکھتے ہوئے. کیونکہ میں اب اس کو روک کر بتاؤں تو کیا بتاؤں کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ اتنی تکلیف سے گیا ہے کہ اس کو 2 گھونٹ پانی کا نہیں ملا, تو میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے گیا ہے.
ایک بات یہاں پر دانستہ طور پر میں نے آپ کو نہیں بتائی، اب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کبھی زندگی میں آپ کے سامنے ایسا واقعہ پیش آئے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی تکلیف سے جائے یا آرام سے جائے، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے جانے والے کے پیچھے جو اس کے لواحقین ہیں وہ اتنے ہی غمگین ہوں گے. آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو شاید وہ راتوں کو سو نہ سکیں. ان کو راتوں میں یہ الفاظ ہانٹ کریں گے، ان کے دماغ میں آئیں گے کہ ان کا پیارا اتنی تکلیف سے گیا کہ 2 گھونٹ پانی اس کو نہ مل سکا. لیکن آپ کسی کو ایسا جملہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے گیا. اب سنیں کہ وہ کیسے گیا. میں نے آپ سے کہا کہ اس بزرگ نے اپنے موبائل فون سے ایک فون ملایا اور اس لڑکے کے جو کہ وقت نزاع پر موجود تھا اس کے کان کے قریب کیا. دوسری جانب ایک خاتون کی آواز تھی اور خاتون نے قرآن پاک کو، کلام پاک کو پڑھنا شروع کیا. بہت ہی خوبصورت تلفظ کے ساتھ وہ بچی قرآن کو پڑھ رہی تھی اور وہ بزرگ جو ہیں اس نے بالکل وہ فون ان کے کان کے قریب کر کے رکھا تھا. وہ قرآن سن رہا تھا، بچی وہاں سے قرآن پڑھ رہی تھی. ایک لمحہ ایسا آیا بیچ میں جہاں پر سورت ختم ہوئی ہوگی یا رکوع آیا ہوگا یا قرآن کے بعد کوئی اور ورد شروع کرنا ہوگا. تو اس بچی نے ورد شروع کرنے سے پہلے یا قرآنی آیات پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر درود بھیجا. اس بچی نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد. مجھے یہاں پر دوبارہ بیٹھنا نصیب نہ ہو اگر میں کسی بھی بات پر یہاں پہ مبالغہ رائی کروں. میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو میں جان کر بھی نہیں بتاتا کیونکہ مجھے اٹ سیلف بتاتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ سننے والا سمجھے گا یار پتہ نہیں بریک کر رہا ہے یا شو آف کر رہا ہے یا اپنا پورٹ فولیو یا اپنا پروفائل بنا رہا ہے. لیکن صرف سکھانے کے لیے کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس طرح کے کام نہ کیا کریں کیونکہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، کہ وہ کس مقام سے گیا ہے. جب اس بچی نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد، با خدا میں نے اس بچے کا ہاتھ جو کہ سانس لینے سے بھی آوازار تھا، ہوش میں نہیں تھا اتنا، ایک دم ہوش میں آتا تھا، کچھ درد سے کراتا تھا پھر بے ہوش ہو جاتا تھا. سانس لینا اتنا محال تھا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی مشکل سے سانس لے پا رہا تھا کہ اگر ایسا لگتا تھا کہ اب سانس اندر لے کر گیا ہے تو شاید باہر نہ لا سکے اور باہر لایا تو اندر نہ لے جا سکے. لیکن جب اس بچی نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد، میں نے باقاعدہ اس لڑکے کا ہاتھ بلند ہوتے دیکھا. اس کا ہاتھ بالکل بے جان پڑا ہوا تھا اپنے بستر پر. جب یہ الفاظ آئے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد، باقاعدہ اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر اپنا پنجہ اٹھایا. آپ نہیں جانتے کون کس مقام سے گیا ہے، آپ نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا.